فجر کی قضا ظہر سے پہلے پڑھیں یا بعد میں؟ اگر فجر کی نماز قضا ہو جائے تو کیا ظہر کی نماز سے پہلے فجر کی قضا پڑھیں یا ظہر کی نماز کے بعد قضا پڑھیں؟ محمد مرسلین انڈیا سے۔ پہلے پڑھیں۔ ایک تو فجر قضا کر دی، یہ گناہ، اوپر سے اتنی تاخیر کر رہے ہیں تو گناہ در گناہ ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے من نام عن صلاۃ او نسیھا فلیصلیھا اذا ذکرھا فإن ذلک وقتھا۔ صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کی آنکھ نہ کھلے نماز میں یا بھول جائے تو جیسے ہی یاد آئے یا جیسے ہی جاگ آئے فوراً نماز پڑھے وہ، اور یہی پھر اس کا وقت ہوگا۔ تو اس میں تاخیر کرنا ٹھیک عمل نہیں ہے، تو ظہر تک بھی ڈیلے نہ کریں اس کو، یہ بھی غلط ہے۔ قضا نمازیں کس طرح پڑھیں؟ قضا نمازیں کس طرح پڑھنی چاہیے؟ کیا ان کی پانچوں نمازیں اکٹھے ایک وقت میں پڑھ سکتے ہیں؟ وحید اللہ خان کوہاٹ سے۔ جی ہاں، ایک وقت میں، ایک دن میں آپ پڑھ سکتے ہیں، ایک ٹائم پہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ 5 نہیں بلکہ وتر کی قضا بھی واجب ہے، تو وتر ملا کے 6 ہو جائیں گے، تو وہ قضا اکٹھی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور نیت یہ کرنی ہے کہ میرے ذمے، جیسے فجر آپ پڑھ رہے ہیں تو نیت یہ کریں میرے ذمے فجر کی جتنی نمازیں لازم ہیں ان میں سے میں سب سے پہلی نماز پڑھ رہا ہوں۔ تو دوبارہ جب فجر پڑھیں گے تو بھی یہ نیت کریں گے کہ میرے ذمے فجر کی جتنی نمازیں ان میں سب سے پہلی، اس لیے کہ وہ جو پڑھ چکے ہیں وہ تو ذمے میں رہی نہیں ہے نا، تو اب جو ذمے میں رہ جائیں گی ان میں سب سے پہلی۔ تو اسی طرح پڑھتے چلے جائیں، وتر بھی اور ظہر بھی اور عصر بھی، اور اس میں سنت نہیں پڑھی جائے گی۔ سنتوں کی جگہ قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں؟ کیا عصر اور عشاء کی سنتیں غیر مؤکدہ نہ پڑھیں اور اس کی جگہ قضا نماز پڑھ لیں؟ کس طرح نفل بھی نہ پڑھیں تو کیا یہ صحیح ہے؟ محمد آصف صاحب انڈیا سے۔ جی ہاں صحیح ہے، یہ سنت مؤکدہ تو نہ چھوڑیں لیکن غیر مؤکدہ قضا عمری کی خاطر چھوڑ دیں۔ کیا صرف فرض نماز پڑھنا ٹھیک ہے؟ اگر کوئی شخص سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ اور نوافل چھوڑ کر صرف فرض اور واجب ہی ادا کرتا ہے تو کیا اسے گناہ ہوگا اور آخرت میں حساب ہوگا یا نہیں؟ نیز کیا اس کی قضا کرنی ہوگی؟ دیکھیں، نوافل چھوڑ دیتا ہے یا سنت غیر مؤکدہ چھوڑ دیتا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اگر صرف سنت یعنی فرائض پہ اکتفا کرتا ہے اور سنت مؤکدہ کبھی بھی نہیں پڑھتا تو پھر یہ گناہ گار ہے، کیونکہ سنت مؤکدہ کو ہمیشہ کے لیے ترک کر دینا علماء کہتے ہیں اس میں گناہ کا خطرہ ہے اور یہ شخص قابل ملامت ہے، کیونکہ سنت مؤکدہ یہی ہے جس کی تاکید بہت زیادہ ہے۔ جیسے فجر کی 2 سنتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پڑھا کرتے تھے، حتیٰ کہ فجر کی سنتیں فجر سفر میں بھی نہیں چھوڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو باقی سنتوں کا بھی جو مؤکدہ ہیں ان کا اہتمام ضروری ہے۔ کبھی کبھار چھوٹ جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں، جیسے سفر میں چھوڑ دیں یا کوئی ایمرجنسی ہے یا بہت زیادہ تھکاوٹ ہے، کبھی کبھار چھوڑنے میں کوئی حرج نہیں۔ فجر کی سنتیں رہ جائیں تو کب پڑھیں؟ کیا ہم فجر کی نماز کے بعد سنت پڑھ سکتے ہیں؟ بعض لوگ بولتے ہیں کہ تم پڑھ سکتے ہو اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بلکہ طلوع آفتاب کے بعد پڑھ سکتے ہو، اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ عاصم نصیر کشمیر سے۔ یہ مسئلہ علماء کے مابین اختلافی ہے۔ امام احمد بن حنبل، امام شافعی کے نزدیک جائز ہے کہ فجر کی فرض نماز کے فوراً بعد آپ سنتیں پڑھ لیں، لیکن امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک فوراً بعد نہیں بلکہ اشراق کے وقت آپ پڑھیں، اور یہ عبداللہ بن عمر سے ثابت بھی ہے عملاً کہ، اور یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ نماز کے بعد سنتیں پڑھی جائیں تو احناف کے ہاں اس کا مطلب یہی ہے کہ نماز کے بعد اس وقت جب مکروہ وقت گزر جائے، اور وہ اشراق کے وقت گزر چکا ہوتا ہے کیونکہ فجر کی نماز کے بعد نوافل نہیں ہے، تو اس لیے، اور صحابہ سے بھی منقول ہے، تو کسی وقت میں انشاءاللہ پورے ریفرنس کے ساتھ اس پہ دلائل ریکارڈ کروا دوں گا۔ ابھی تو صرف سائل نے جتنی بات پوچھی ہے تو صرف ٹو دا پوائنٹ اسی بات کا جواب دے رہا ہوں کہ فقہ حنفی میں یہی ہے کہ آپ اشراق کے وقت پڑھیں، فوراً بعد نہ پڑھیں۔ باقی اگر کوئی فجر کے فوراً بعد پڑھ رہا ہے، وہ فقہ حنفی کو فالو نہیں کرتا تو اس کو پڑھنے دیں، اس میں پھڈے بازی والی بات نہیں ہے۔ آپ اس پر عمل کریں کہ ایک مسلک کو فالو کرنا چاہیے، دوسرے پہ تان و تشنیع نہیں کرنی چاہیے۔ یہ اسلاف کا طریقہ تھا اور یہی طریقہ اس امت میں ایک ایسا طریقہ ہے جس سے امت اختلاف سے بچ سکتی ہے۔ اپنے دلائل دوسرے پر تھوپنا اور یہ کہنا کہ میں صحیح ہوں تم غلط ہو، اس سے امت میں اتحاد پیدا نہیں ہوگا۔ اتحاد اسی سے ہوگا کہ آپ ایک مسلک پہ اگر عمل کر رہے ہیں تو آپ اس پر عمل کریں، دوسرے کو آپ برا بلا نہ کہیں۔ تو حنفیہ کا اس بارے میں 2 ٹوک اور واضح موقف ہے، اور یہ آثار صحابہ سے بھی ثابت ہے کہ فجر کی آپ کی 2 سنت اگر چھوٹ جائیں تو فوراً بعد نہ پڑھی جائیں بلکہ اشراق کے وقت میں پڑھی جائیں، اور یہ اشراق کے وقت میں پڑھنا افضل ہے، کوئی لازم نہیں ہے، بہتر ہے کہ اس کو پڑھ لیا جائے۔
فجر میں الارم نہیں بجا تو قضا کا گناہ ہوگا. اگر کوئی فجر کا وقت ختم ہونے کے 45 منٹ بعد فجر کی نیت سے جاگا اور اٹھ کر موبائل دیکھا کہ الارم کیوں نہیں بجا، پھر وضو کر کے فرض نماز کی قضا کی، کیا اسے بھی قضا کرنے کا گناہ ملے گا یا پھر یہ معاف سمجھا جائے گا؟ عارف شیخ انڈیا سے. عارف شیخ صاحب، اگر پورا انتظام اس نے فجر میں اٹھنے کا کیا تھا پھر بھی بیچارے کی آنکھ نہیں کھلی تو پھر کیوں گناہ ملے گا؟ حدیث میں آتا ہے کہ لیس فی النوم التفریط فی الیقظہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوندے میں کوتاہی نہیں ہے. کوئی آدمی اگر سو جائے اور آنکھ نہ کھلے، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا ہوا صحیح بخاری میں کہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ نہیں کھلی، کیونکہ حضرت بلال جنہوں نے جگانا تھا ان کی آنکھ نہیں کھلی. تو حضرت بلال کی جب سورج کی کرنیں آپ کے چہرے پر پڑی ہیں تو حضرت بلال کی آنکھ کھلی تو آپ نے سب کو اٹھایا. تو پورا انتظام آپ جاگنے کا کر کے سوئے پھر بھی آنکھ نہیں کھلی تو وہ معاف ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من نام عن صلاۃ او نسیھا فلیصلیھا اذا ذکرھا، کہ جو آدمی نماز سے سو جائے یا بھول جائے تو جیسی یاد آئے اس وقت پڑھ لے، جیسی جاگ آئے اس وقت پڑھ لے. تو اس کا مطلب انسان کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے کہ آنکھ نہ کھلے اس کی. قضا نماز کی جہنم میں کیا سزا ہے؟ قضا نماز ہونے پر 88 کروڑ سال دوزخ میں رہنے کی سزا بیان کی جاتی ہے. کیا اس تعداد کا ذکر قرآن مجید میں کہیں آیا ہے؟ برائے مہربانی اس بارے میں بتا دیں. ذیشان خان پشاور سے. ایسی کوئی متعین مدت نہ قرآن میں ہے نہ کسی مستند حدیث میں ہے کہ 88 کروڑ سال. ہاں یہ ضرور ہے کہ اسلام میں نماز قضا کرنے سے بڑا گناہ کوئی ہے نہیں. شاعر اسلام میں سے، اسلام کی علامت میں سے. تو جہنم میں شرک کے بعد اگر سب سے بڑی سزا کسی کو دی جائے گی نا تو وہ بے نمازی کو دی جائے گی. حقوق العباد میں قاتل کو، حقوق العباد میں سب سے بڑی سزا قرآن نے جو بیان کی ہے وہ قاتل کی بیان کی ہے، کیونکہ جس نے انسانی زندگی، انسان سے اس کی زندگی کا حق چھینا ہے. اور حقوق اللہ میں شرک کے بعد جو سب سے بڑا جرم ہے اسلام میں وہ ہے نماز کا قضا کر دینا. تو سب سے بڑی سزا نمازی ہی، بے نمازی ہی کو ملے گی اور قاتل کو ملے گی. اب کتنی ہے اس کے میں نے بتایا کہ کوئی ہمیں نہیں ملتا کہ اتنے سال رہے گا. یہ ہے کہ بہت عرصہ رہے گا جہنم میں. جہنم میں تو بھائی تھوڑے دن کی سزا، تھوڑے ٹائم کی سزا بھی بہت سخت ہے. اللہ نے بہت سخت آگ رکھی ہے. تو آپ سوچیں کہ طویل عرصے تک جہنم میں جلنا یہ کتنی بڑی سزا ہے. تو اس بحث میں پڑے بغیر کہ کتنے سال جلے گا، اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہیے. اصل جو پڑھنے کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم توبہ استغفار کریں، اور اگر کوئی شخص نماز قضا کرتا ہے تو توبہ کرے اس جرم سے اور آئندہ کے لیے اللہ سے معاہدہ کرے وہ نماز کی پابندی کرے. میں تامل ناڈو کی مسجد میں مؤذن ہوں. یہاں عصر، عشاء اور فجر کی نماز کے بعد لوگ تسبیح گننے کے بعد پھر 10 مرتبہ سارے لوگ زور زور سے لا الہ الا اللہ بولتے ہیں. کیا یہ صحیح ہے؟ بھائی یہ عمل ٹھیک نہیں ہے. مسجد والوں کو محبت سے، پیار سے سمجھا دیں کہ دیکھو سنت پر اکتفا کرو. اس کا قرآن و سنت میں کوئی ثبوت نہیں ہے کہ نمازوں کے بعد یہ کیا جائے. نمازوں کے بعد جو کرنا ہے وہ بھی نبی نے بتا دیا ہے، اپنے قول سے بھی اپنے عمل سے بھی. تو ان چیزوں سے پھر جو ہے وہ شریعت سے ہم دور ہو جاتے ہیں، بدعتوں کی طرف چلے جاتے ہیں. تو اس لیے محبت سے آپ مسجد والوں کو سمجھا دیں. مان جائیں ٹھیک ہے، نہیں مانے تو چھوڑ دیں اپنے حال. اتنا فساد نہ کھڑا کریں، اس سے زیادہ نقصان ہوتا ہے. اور امام کی بے اکرامی، بدتمیزی نہ کریں. بعض لوگ بدتمیزی امام کے ساتھ شروع کر دیتے ہیں، اس سے زیادہ مسائل کھڑے ہوتے ہیں. جہاں بدعت کو بدعت کہنا ضروری ہے وہاں ساتھ ساتھ مسجد کے امام کا احترام بھی ضروری ہے. احترام کے ساتھ سمجھا دیں، مان جائیں ٹھیک ہے، نہیں مانے چھوڑ دیں اپنے حال. آپ کا فرض ادا ہو جائے گا. عابد صاحب پوچھتے ہیں جی دین، اسلام اور مذہب کے درمیان کیا فرق ہے؟ دیکھیں دین تو طریقہ حیات کو کہتے ہیں کہ آپ نے کن اصولوں کو سامنے رکھ کے زندگی گزارنی ہے. مسلمانوں کا دین اسلام ہے، ہم نے اسلام کو سامنے رکھ کے. عیسائیوں کا دین کرسچینٹی ہے، انہوں نے عیسائیت کو سامنے رکھ کے زندگی گزارنی ہے. یہودیوں کا دین یہودیت ہے. تو اللہ کی نظر میں جو مقبول دین ہے، اللہ کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ صرف اسلام ہے. اللہ کا کہنا یہ ان الدین عند اللہ الاسلام. باقی مذہب کسے کہتے ہیں؟ مذہب عربی میں ذہب یذہب سے نکلا، اس کا معنی ہوتا ہے جانا، اور مذہب جانے کی جگہ، اس میں ظرف. تو جانا اگر فزیکل جانا ہو، یعنی فزیکلی آپ چل کے جا رہے ہیں، جس جگہ جا رہے ہیں اس کو بھی مذہب کہا جاتا ہے، جانے کی جگہ.
اور اگر آپ کی رائے کہیں چلتی بھی جا رہی ہے اور کسی ایک جگہ جا کے آپ کی رائے ٹک گئی ہے تو وہ بھی ایک مکان میں جا کے رک گئی ہے نا، تو اس کو بھی مذہب کہا جاتا ہے۔ تو اب ہم جب کہتے ہیں ہمارا مذہب اسلام ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہم نے غور و فکر کر کے جو رائے قائم کی ہے وہ اسلام کے بارے میں۔ تو اسی وجہ سے مذہب فقہی رائے کو بھی کہا جاتا ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا لوگ کہتے ہیں اس بارے میں امام ابو حنیفہ کا مذہب یہ ہے، امام شافعی کا مذہب یہ ہے، سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ کا مذہب یہ ہے، اس بارے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا مذہب یہ ہے، اس بارے میں امام بخاری کا مذہب یہ ہے، امام ابن تیمیہ کا مذہب یہ ہے۔ تو لوگ حیران ہوتے ہیں کہ یار ابن تیمیہ کا مذہب کیا اسلام کے علاوہ کوئی اور تھا؟ تو بھائی وہاں مذہب رائے کے معنی میں ہے کہ انہوں نے جب غور کیا تو ان کی رائے جہاں جا کے ٹکی تو یہ ان کا مذہب کہلاتا ہے۔ تو جو فقہی مذاہب جو مرتب اور مدون ہوئے ہیں نا وہ 4 ہیں، تو اس لیے ان کو 4 فقہی مذاہب کہا جاتا ہے، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی۔ تو ان کو اس معنی میں مذہب کہا جاتا ہے کہ ان مجتہدین نے قرآن و سنت میں غور کر کے جو جہاں ان کی رائے جا کے ٹکی ہے وہ جو رائے بنی ہے اس کو مذہب کہا جائے گا۔ یہ بہت زیادہ یہ ٹرم استعمال ہوتی ہے حدیث کی اور فقہ کی کتابوں میں، تو عام لوگ اس ٹرم سے واقف نہیں ہوتے، وہ کہتے ہیں یار یہ مفتی لوگ کیسی باتیں کرتے ہیں، 4 مذاہب ہیں، اسلام تو ایک مذہب ہے۔ تو بھائی جہاں مسائل میں اختلاف ہوگا وہاں کسی کی جو کوئی نہ کوئی رائے تو ہوگی نا۔ تو اجتہادی مسائل میں جب اختلاف ہوتا ہے، جب دلائل دونوں طرف ہوتے ہیں تو اس رائے کو مذہب کہا جاتا ہے۔ یہ مذہب دین کے معنی میں نہیں ہے، یہ مذہب رائے کے معنی میں ہے۔ جب قرآن و سنت میں غور و فکر کیا تو ایک کی رائے یہ بنی، ایک کی رائے، اور دونوں رائے کا قرآن سنت سے یعنی صحیح ہونا بھی ثابت ہوتا ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب مجتہد اجتہاد کرتے ہیں تو اگر وہ درست نتیجے تک پہنچے تو 2 اجر ملتے ہیں، غلط نتیجے تک پہنچے تو بھی 1 اجر ملتا ہے۔ اس کو بھی شریعت نے کالعدم نہیں قرار دیا ہے، کیونکہ مجتہد کے بس میں یہی ہے غور و فکر کر کے ایک رائے قائم کرنا۔ کچھ مسائل تو ایسے ہیں جو قرآن و سنت میں بہت واضح بیان کر دیا، اس میں تو رائے کا اختلاف ہو نہیں سکتا، 5 نمازیں، رمضان کے روزے، زکوٰۃ وغیرہ، حج وغیرہ۔ کچھ مسائل ایسے ہیں جو ڈیپ میں جائیں گے تو اس میں دونوں طرف دلائل ملتے ہیں، تو پھر اس میں اختلاف ہوتا ہے، اجتہاد ہوتا ہے، تو اس اختلافی رائے کو مذہب کہا جاتا ہے۔ اس لیے جب بھی کسی عالم کے، مفتی کے منہ سے یہ سنیں نا کہ اسلام میں 4 مذاہب ہیں تو ایک دم ٹینشن میں نہ جایا کریں۔ وہاں مذاہب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسلام تو ایک ہی مذہب ہے، یعنی ایک ہی دین ہے، ہاں اس میں کچھ اختلافی مسائل میں رائے مختلف ہو سکتی ہے، تو اس لیے کہا جاتا ہے۔ امام ترمذی لکھتے ہیں یہ مذہب ہے ابو حنیفہ کا، یہ مذہب ہے سفیان ثوری کا، جگہ جگہ لکھ رہے ہوتے ہیں یہ مذہب شافعی ہے، تو عوام پریشان ہوتی ہے ترجمہ دیکھ کے، ابے ان کا امام شافعی کا کوئی اور مذہب تھا، تو وہاں مذہب کا معنی دین نہیں ہے، وہاں مذہب کا معنی رائے ہے۔ تو ہم جب کہتے ہیں ہمارا مذہب اسلام ہے تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہماری نظر میں صحیح دین کیا ہے، تو ہماری رائے ہے جو ہم نے دلائل کے بعد ایک مضبوط رائے قائم کی اور اس میں ہمیں ذرا بھی شک نہیں ہے، وہ یہ کہ اسلام برحق ہے۔ انبیاء کرام پر بنی ہوئی فلمیں دیکھنے کا کیا حکم ہے؟ ہمیں تو بھائی اس پہ اطمینان نہیں ہے، کیونکہ کوئی بھی شبیہ آئے گی آپ کے دماغ میں نبی کا تصور آئے گا کہ نبی ایسے ہوتے تھے، تو یہ تو کیوں آپ کسی شخص کو پیغمبر جیسا حلیہ فرض کر لو اس کا؟ یہ تو پیغمبروں کی شبیہ بنانا تو کسی صورت میں جائز نہیں ہے۔ اللہ نے جب ہمیں یہ بتایا کہ تم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ تم میرے غلام ہو، تو پھر اللہ نے کچھ ایسے احکام بھی دیے کہ جن احکام سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ واقعی اپنے آپ کو میرا غلام سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا۔ کچھ احکام تو ایسے ہیں جن میں یہ یقین نہیں ہوتا کہ یہ اللہ کا غلام بھی ہے، اس میں کوئی نہ کوئی لاجک سامنے آ جاتی ہے۔ رمضان کے روزے اللہ نے ہمیں رکھنے کا حکم دیا، بہت سے ڈاکٹر بھی رکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار اسلام نے جو ایکچولی رمضان کے روزوں کا حکم دیا بڑا زبردست ہے، 1 مہینہ انسان کو نا فاسٹنگ کرنی چاہیے، اس سے کولیسٹرول لیول کیا ہو جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے، اور پورا آدمی ہی تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے۔ رمضان سے پہلے قطب الدین صاحب جتنے تھے، رمضان کے بعد آدھے پتہ نہیں کہاں چلے گئے، آدھے رہ گئے ہیں۔ اس کی ایک لاجک ہے نا، روزے سے صحت اچھی ہوتی ہے، نماز کے بہت سارے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ اللہ نے کہا نا 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 نا، کچھ احکام ایسے دوں گا جس کی لاجک تمہاری کھوپڑی میں نہیں آئے گی، کچھ احکام ہے جس میں تم عمل کرو گے تو یہ ثابت کر دو گے واقعی ہم اپنے آپ کو کس کا غلام سمجھتے ہیں، اللہ کا۔ 2 احکام اسلام میں ایسے ہیں جس کی بظاہر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللاجیکل کوئی کام اسلام میں نہیں ہوتا، بظاہر اس کی کوئی لاجک نہیں ہے، وہ صرف غلام ہونے کی بیس پہ کیا جائے گا۔ جب ISSB کی ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے نا، ISSB پاس کرنے کے بعد جو فوجیوں کی ٹریننگ ہوتی ہے، اس میں آفیسر جو فوجیوں سے کام لیتے ہیں نا، بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں جو ہم نے سنا ہے، فوجیوں سے ہی سنا ہے کہ اس کی کوئی وجہ نہیں ہوتی، آفیسر کہتے ہیں جا بھئی یہ وہاں بالٹی وہاں رکھ کے آ جا، اب وہ اس کو یہ اجازت نہیں ہے، سر کیوں؟
اس کو یہ اجازت نہیں ہے کہ یہ بالٹی میں وہاں رکھ کے کیوں آؤں, وہاں رکھ کے آئے تو کہہ رہے ہیں واپس اٹھا کے لے آ. یہ ٹریننگ کا حصہ ہے. کیوں؟ ماتحت سے کیوں کا لفظ اس کی ڈکشنری سے نکالنے کے لیے. سمجھ رہے ہیں؟ اگر اس کو کیوں آ گیا نا سیکھنا, کیوں سیکھ لیا کہ آفیسر کی ذمے ہے کہ ہر کام کی لاجک بتائے کہ میں تجھے یہ اس لیے کہہ رہا ہوں, ایکچولی یہ وجہ تھی تو وہ وجہ تھی اور یہ وجہ تھی, تو پھر جنگ میں کیا ہوگا؟ اسے کہا جائے گا بھائی تو آگے جا, وہ کہے گا وائے. اب ابھی نندن کے لیے جو جہاز تھا, اگر ہمارے پائلٹ کو کہا جاتا بھائی یہ جہاز آیا ہے, آفیسر کی طرف سے آرڈر آتا آپ جاؤ, اور پائلٹ کہہ رہا ہوتا سر لاجک بتائیں اس کی, ایک بندہ آیا ہے ابھی کچھ کرنے تو دو اس کو, فرسٹ ٹائم آیا ہے وہ, ابھی تو ہم نے چائے رکھی ہے چولہے پہ, پکنے میں ٹائم لگے گا, اور پتہ نہیں یہ چائے پیتے بھی ہیں کہ نہیں پیتے, ہو سکتا ہے ان کو لسی کی عادت ہو, تو اتنی دیر میں وہ ہمیں دودھ پتیاں پلا کے چلا جاتا. ہم سب آج دودھ پتی پی رہے ہوتے بیٹھ کے, زخموں کی دودھ پتی. فوج میں ہوتا ہے بھائی آرڈر از آرڈر, آرڈر میں کیوں کی اجازت نہیں ہوتی. یار ایک ماتحت فوجی اپنے آفیسر کا جب اتنا پابند ہوتا ہے, اسے کیوں کی اجازت نہیں ہے, تو خدا کو یہ حق نہیں ہے کہ ہمیں ایسے حکام دے دے جس میں ہمیں کیوں کی اجازت نہیں ہو. تو دو احکام اسلام میں ایسے ہیں جس کی بظاہر کوئی لاجک سمجھ میں نہیں آتی, اور اس میں آپ کو کیوں کی اجازت نہیں ہے. ایک قربانی ہے اور ایک حج ہے. حج میں بھی سارے کام اللاجیکل قسم کے کروائے جاتے ہیں آپ سے. دیکھو عبادت میں یہ سمجھ میں آتا ہے رکوع کرنا, ساری دنیا میں عبادت ہوتی ہے تو جھکتے ہیں نا اپنے معبودوں کے آگے, تو نماز میں ہم جھکتے ہیں, یہ اللاجیکل نہیں ہے, لاجک ہے اس کی, خدا کے سامنے سر رکھا ہوا ہے. لیکن حج میں کیا ہوتا ہے؟ حج میں آپ کو خوشبو لگانے کی اجازت نہیں ہے. حالانکہ اسلام تو نفیس مذہب ہے, وہ بدبو سے نفرت کرتا ہے. حج میں جتنا میلا کچیلا ہوگا, حدیث میں آتا ہے جتنا میلا کچیلا پرا گندا بکھرے ہوئے بال, اللہ کو وہ حاجی اتنا زیادہ محبوب. خذوا زینتکم عند کل مسجد, نماز کے لیے آؤ پراپر ڈریس میں آؤ, یہ لاجک کی بات ہے نا. لیکن حج میں جب آپ جاتے ہیں تو پراپر ڈریس, ابے سلاوا ڈریس انسلا ڈریس پراپر ہوتا ہے, یہ سلاوا ہوتا ہے نا. اسلام تو مہذب مذہب ہے, دنیا کو سلاوا لباس مسلمانوں نے پہننا سکھایا ہے. آپ ان یورپین اقوام کے ماضی کی طرف جاؤ گے تو پتہ نہیں کیا پہنتے تھے, یہ شکر ہے پہنتے تھے, یہ بھی غنیمت ہے, اور پیچھے جاؤ گے تو ہو سکتا ہے پہنتے ہی نہیں ہوں. تو تہذیب تو اسلام نے سکھائی ہے. لیکن حاجی کا 3 پیس سوٹ, ٹائی اور شیروانیاں اور کڑائیوں والے کرتے اس سے اتروائے جا رہے ہیں. اسے کہا جا رہا ہے ایک ازار اور ایک چادر, اور اس میں بھی کندھا کیا رکھنا ہے؟ کھلا. سر پہ ٹوپی نہیں پہننی, اس لیے کہ ٹوپی پراپر ڈریس ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو سر کھلا رکھنا ہے, چہرہ بھی ڈھانپنے کی اجازت نہیں ہے. اور کمال کی بات یہ, وہاں عبادتیں دیکھو کیا ہو رہی ہیں, جاتے ہی بیت اللہ کے گرد گھومنا شروع کر دیا. امر من الدیار دیار لیلا اقبل ذا الجدار وذا الجدار, یہ تو عاشقوں کا کام ہے. عاشقوں کے کام لاجک کے ہوتے ہیں, اللاجیکل ہوتے ہیں. اللاجیکل کام کرتا ہے عاشق. عاشق آئے گا جہاں محبوبہ سے سیٹنگ چل رہی ہے نا, اس کے دیوار کے گرد کبھی ادھر جا کے بیٹھا ہوگا, کبھی ادھر جا کے بیٹھا ہوگا, کبھی ادھر چکر لگا رہا ہے, کبھی ادھر چکر لگا رہا ہے. ابے بھائی تیرے کو ٹائم دے دیا ہے, اس کے ابا آئیں گے تیرے سے فلاں تاریخ پہ بات کریں گے, ہاں نا اس وقت فیصلہ ہوگا, نا اس کو چین نہیں آ رہا ہوتا. پھر تھوڑی دیر میں جائے گا, جیسے امرؤ القیس جو شاعر تھا نا, مجنون جسے کہا جاتا ہے, لیلا کا دیوانہ, کہتا ہے امر من الدیار دیار لیلا, میں لیلا کے در و دیوار کے قرب و جوار سے گزرتا ہوں, کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں کبھی اس دیوار کو. لوگ کہتے ہیں اللاجیکل کام کر رہے, دیواروں کو چومنے والا پاگل ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ دیوار نے کیا دیا ہے تجھے؟ کہہ رہے خدا کی قسم مجھے دیواروں سے محبت نہیں ہے, مجھے اس محبوب سے محبت ہے جو ان دیواروں کے پیچھے رہتا ہے. ان دیواروں کی نسبت محبوبہ کی طرف ہے, اس لیے مجھے دیواروں سے محبت. مسلمان یہی کام بیت اللہ کے ساتھ کرتا ہے, ان دیواروں کے گرد گھومتا ہے جو گارے اور مٹی کی بنی ہوئی دیواریں, اسی سیمنٹ سے بنی ہیں, اسی مٹی سے بنی ہیں, اور کوئی الگ سے کوئی مخلوق نہیں ہے. وہ ان کی ریپیئرنگ بھی ہوتی رہتی ہے. اینٹ گرتی ہے تو دوسری اینٹ لگا دیتے ہیں اسی سیمنٹ کی, اسی دیوار کی. لیکن مسلمان جاتا ہے لاکھوں روپے, 10 15 لاکھ روپے خرچ کر کے جا کے کیا کرتا ہے؟ ان دیواروں کے گرد چکر لگاتا ہے, ان دیواروں کو ہاتھ لگاتا ہے, ان دیواروں کا بوسہ لیتا ہے, ان کا
غلاف پکڑ کے روتا ہے، اور جب غیر مسلم ہنستا ہے کہ یہ تو کیا کر رہا ہے، ان پتھروں میں کیا رکھا ہوا ہے، وہ کہتا ہے مجھے خدا کی قسم ان پتھروں سے محبت نہیں ہے، اس گھر کی نسبت جس خدا کی طرف ہے مجھے اس خدا سے محبت ہے، یہ میرا گھر نہیں ہے، اس گھر کی ویلیو میری نظر میں زیرو ہو جائے گی، لیکن خدا کہتا ہے یہ گھر کس کا ہے، میرا، تو اس کے گر چکر لگانے کے لیے لاکھوں روپے خرچ کر کے احرام باندھ کے آیا ہوں میں۔ تو جو اپنے آپ کو غلام سمجھے گا وہ حج بھی کرے گا اور عمرہ بھی کرے گا۔ وہ پھر صفا مروہ کی سعی دیکھو، یہ کون سی عبادت ہے، یہاں سے بھاگتے ہوئے وہاں جاؤ، وہاں سے بھاگتے ہوئے ہے بھائی، کوئی لاجک بنتی ہے اس کی؟ یار نہیں آ رہا سمجھ میں، نہیں آ رہا ان کے سمجھ، کوئی لاجک بنتی ہے؟ ٹائم پورا ہو گیا ہے، میں بس جلدی سے بات سمیٹ رہا ہوں۔ پھر آپ شیطان کو کنکریاں مارتے ہو، وہاں شیطان نہیں ہے، وہ جو ستون بنے ہوئے نا، بڑا شیطان، درمیانہ شیطان، چھوٹا شیطان، وہ نہ بڑا شیطان ہے نہ درمیانہ، نہ وہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ صرف ایک نشانی ہے کہ لوکیشن پتہ چلے کہ یہاں آیا تھا شیطان، اور وہی ایک ہی شیطان 3 جگہ آیا تھا، نہ بڑا درمیانہ شتونگڑا وہ نہیں تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب شیطان کو کنکریاں ماری تھیں وہ سچی مچی کا شیطان تھا، اب کیا ہے، صرف ان کی نقل اتاری جا رہی ہے۔ ان کنکریاں مارنے کے لیے 15 لاکھ 20 لاکھ 10 لاکھ روپے خرچ کر کے آپ وہاں جاتے ہو، اور وہ کنکریاں بھی یا تو ہوتا نا اٹھا کے مار رہے ہوتے، وہ کنکریاں بھی ایسے مارے جاتی ہیں، ایسے کر کے، یوں کر کے۔ یہ لاجک ہے یا illogical ہے؟ بظاہر illogical۔ اللہ نے کہا میرے غلام ہو تو یہ کام کرو، اور کتنے لوگ مر جاتے ہیں اس میں، پس جاتے ہیں رش کی وجہ سے۔ اور کمال در کمال یہ کہ جب سارے ارکان سے آپ فارغ ہو گئے، لاکھوں روپے خرچ کیے، عرفہ کا وقوف بھی ہو گیا، سب فارغ ہونے کے بعد اللہ کی طرف سے آپ کو پروٹوکول کیا ملتا ہے؟ ٹینڈ کرا لو اپنی۔ واہ بھائی، اے اللہ، ہونا تو یہ چاہیے کہ اب یہاں کوئی ٹرانسپلانٹیشن کا ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہو، جو میرے گر گئے ہیں بال وہ بھی واپس ہو گئے، لیکن اللہ کیا کرتے ہیں، ایسے آپ کے گھر میں کوئی اتنی دور سے مہمان آیا، آپ کے رشتہ دار ہے امریکہ سے آپ کی دعوت پہ، اور آپ نے ان سے بڑی محنت بھی لی، اب آپ نے کہا چلو یار میں نے مہمانوں کا اکرام بھی نہیں کیا، انہی سے الٹا کام لیا میں نے، تو اب جاتے ہوئے ان کو ذرا ہدیہ تحفے زیادہ دے دوں گا میں۔ تو اللہ ہدیہ اور تحفے کیا دے رہا ہے، واپسی پہ کیا کرنا ہے، ٹھنڈ کرا کے جانا ہے۔ پرسنالٹی کی ایسی کی بولو تیسی ہو۔ جو اونچے کالر والے لوگ ہیں نا، ان کو حج سمجھ میں نہیں آیا، لیکن جو دیوانے ہیں، جو کہتے ہیں ہمیں کس نے بنایا، اللہ نے، ہم غلام کس کے ہیں، اللہ کے، ان کے لیے حج سے زیادہ لذیذ عبادت کوئی بھی نہیں۔ کہتے ہیں لاجک کے کام تو بہت کر لیے ہم نے، اب خدا کو خوش کرنے کے لیے دیوانگی کا اظہار کریں گے، ہم دیوانہ پن دکھائیں گے۔ تو بقرعید بھی ایسے ہی ہے میرے بھائی، جانور لاؤ اور کاٹ کے ذبح کرو۔ غیر مسلم تڑپتا ہے یار اتنا مہنگا جانور، میں اس دن منڈی گیا نا، 20 25 لاکھ کا جانور کھڑا ہوا ہے۔ مالداروں کے لیے 20-25 لاکھ ایسے ہیں جیسے 2 پان گٹکے کے پیسے ہوتے ہیں غریب کے لیے۔ وہ لوگ بتا رہے تھے، مالدار لوگ آتے ہیں، ہاں بھائی کتنے گئے جی، یہ سر 50 لاکھ، جو منہ سے نکل گیا یہ لے 50 لاکھ، لا کے کرنا کیا انہوں نے، کاٹ دینا۔ اب یہ مہنگا جانور خریدنا چاہیے نہیں چاہیے ایک الگ ٹاپک ہے، میں ابھی اس پہ بحث نہیں کروں گا، لیکن رزلٹ کیا نکل رہا ہے، کاٹ دیا اس۔ تو غیر مسلم چیخ اٹھتا ہے یار اتنے کروڑوں کے پیسے ضائع ہو رہے ہیں۔ او بھائی تیرے تو نہیں ہو رہے نا، کس کے ضائع ہو رہے ہیں، ہمارے ہو رہے ہیں نا، ہمارے ضائع ہو رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے ضائع نہیں ہو رہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ اس کی لاجک کیا ہے قربانی کی، ہمارے نبی نے بتا دیا کیا لاجک ہے، فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی سنت۔ ابراہیم نے کس کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا تھا، بیٹے کو، اس کی کوئی لاجک بنتی تھی؟ تو کہا جب اس کی لاجک نہیں بنتی، ابراہیم نے تو اللہ سے نہیں کہا اللہ بیٹے نے کیا کیا جو میں اس کو کاٹ دوں؟ اللہ کے علاوہ کوئی اور کہتا تو 20 سوالات پوچھے جا سکتے تھے۔ اللہ کے علاوہ میرے ابا بھی مجھے کہتے نا بیٹا گائے لا کے کاٹو، میں ابا سے پوچھتا ابا کیوں کاٹوں، بڑا گوشت سے ڈاکٹر نے منع کیا ہے آپ کو، فلاں نے منع کیا ہے، کیوں بھائی بکرا کاٹ لیتے ہیں، سبزی کھا لیتے ہیں۔ کوئی بھی جب آپ کو آرڈر دیتا ہے آپ کو کیوں کی اجازت ہے، لیکن جب اللہ نے آرڈر دیا تو مسلمان کی ڈکشنری میں کیوں کا لفظ نہیں ہے۔ عقل مند لوگ اللہ کے آرڈر کو پورا کرتے ہیں، اور نبی نے فرمایا بقرعید کے دنوں میں، ایام نحر میں، اللہ کو جانور کا خون بہانے سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائی دل کی خوشی کے ساتھ قربانی کرو، دل کی خوشی کے۔ اور آخری بات بالکل لاسٹ، کہ قربانی کا گوشت بھی کھایا کرو، تکبر نہ کرو اس میں۔ آج مالدار لوگ کہتے ہیں ہم تو پورا سال گوشت کھاتے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے، پورا صدقہ کر دیتے ہیں، یہ تکبر ہے، کبر ہے۔ بقرعید کے دنوں میں روزہ حرام کیوں ہے؟ تاکہ آپ گوشت سے اجتناب نہ کریں۔ جب یہ اللہ کی طرف سے ضیافت ہے تو آپ کو اگر کوئی دعوت پہ بلائے، دال چاول بھی رکھے،
آپ یہ کہہ کے اوائڈ نہیں کر سکتے کہ ہم امیر لوگ ہیں, ہم ہمیشہ پیزے کھانے والے لوگ ہیں, آج ہم دال چاول نہیں کھائیں گے. اس میں آپ دعوت دینے والے کی انسلٹ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ آپ اس کی خوشی کے لیے 2 نوالے کھائیں گے. آج بہت سے لوگوں کو دیکھ کے افسوس ہوتا ہے, بقرعید والے دن گھر میں چکن بن رہا ہوتا ہے. 2-4 سال پہلے مجھے کسی نے بلایا, کہیں نکاح پڑھانا تھا بقرعید کے دن, میں گیا ہوں نکاح پڑھایا تو وہ مرغی کی بریانی لا کے انہوں نے, میں نے کہا یار مسلمان یہاں تک گر جائے گا, بقرعید کی شام کو, چلو دن میں ہوتا ہم کہتے یہ انتظام نہیں ہے, مسلمان یہاں تک خراب ہو جائے گا کہ بقرعید والے دن آپ کدو پکا کے کھا رہے ہو, مرغی کھا رہے ہو. یہ تو اللہ کی ضیافت سے کیا ہے, سیدھا سیدھا اعراض ہے. تو ایام اکل و شرب حدیث میں آتا ہے یہ کھانے کے ایام ہے. تو کھانے سے کیا مراد ہے؟ ٹماٹر کھانے کے ایام ہے, یہ توریاں کھانے کے ایام ہے, یہ گوشت کے ایام ہیں. تو یہ بھی بہت ایک بدعت چل پڑی ہے کہ بھئی سارا گوشت صدقہ کر دو, ہمیں کچھ نہیں کھانا, ہم وہی, یہ تکبر ہے. جب اللہ کی طرف سے ضیافت ہے تو کچھ نہ کچھ اس میں حصہ اپنے لیے رکھنا چاہیے. فَكُلُوا مِنْهَا, قرآن کہہ رہا ہے خود بھی کھاؤ, وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ, اور غربا اور مساکین کو بھی. کیونکہ آج بہت سے نوجوانوں کے دل میں نا کھوپڑیاں آؤٹ ہو گئی ہیں. مجھ سے آگے کہہ رہے ہیں کہ کاش میں, اب پرانا قصہ ہو گیا, وہ نوجوان نہیں سمجھے گا کہ میں اس کی بات ممبر پہ کر رہا ہوں. مجھ سے آگے کہہ رہا ہے کہ کاش میں فلاں کے گھر میں پیدا ہوتا, وہ اس کے ابا بہت اچھے ہیں, میرے والے ابا اچھے نہیں ہیں. تو میں نے کہا کہ تو پیدا ہی نہ ہوتا تو سب سے اچھا تھا. جو ابا اللہ نے آپ کو دے دیے نا, تو یہ آپ کی مرضی کے بغیر دیے, پوچھے بغیر دیے. تو یہ گاڈ, یہ خدا کا سلیکشن ہے. جب اللہ نے اس کے بلڈ سے, اس کے خون سے آپ کو بنا دیا, تو اللہ یہی چاہتا ہے کہ یہی آپ کا باپ ہو اور یہی عورت آپ کی ماں ہو. یعنی کہ یہ اتنا سخت بنا کے انہوں نے پیش کر دیا کہ اب جماعت سے نماز پڑھنا لوگوں کے لیے آسان نہیں بلکہ مشکل. لوگ کہیں گے یار یہ تو ہمارے بس میں ہے ہی نہیں. حالانکہ فقہا تو دین کو زیادہ سمجھتے ہیں نا. انہوں نے بتایا کہ بھئی یہ آزار ایسے ہیں, آپ کو شدید بھوک لگ رہی ہے, آپ کے سامنے کھانا آ گیا, اب آپ کو ڈر ہے میں نماز پڑھنے جاؤں گا تو کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا, تو آپ جماعت سے نماز چھوڑ سکتے ہیں. جہاں شریعت نے گنجائشیں دی ہیں وہ گنجائش دینی چاہیے, بلا وجہ نہ چھوڑیں. اور ایسا ہی بھی نہ ہو کہ روزانہ اسی ٹائم پہ کھانا پکوانا شروع کر دیں. رشوت کے معاملے میں کہیں شریعت نے گنجائش دی ہے کہ آپ پہ ظلم ہو رہا ہے تو ظلم سے بچنے کے لیے آپ رشوت دے سکتے ہیں, بہت ساری ہے. لیکن وہ رشوت پر بیان کریں گے تو ایسا کہ آدمی کہے گا بھائی میں تو کسٹم میں جو آدمی ہے وہ تو گیا جہنم میں. ویسے تو وہ ویسے بھی جنت میں مشکل ہی لگ رہا ہے مجھے بھی, میری اپنی رائے بھی یہی ہے. لیکن بعض کسٹم والے جنت میں بھی شاید چلے جائیں. ٹھیک ہے, وہ جو بیچارہ کنٹینر چھڑوا رہا ہے نا, کنٹینر چھڑوا رہا ہے, اس کو تو رشوت مجبوری میں دینی پڑتی ہے. وہ تو نہیں دے گا تو وہ تو کنٹینر قیامت تک اس کا وہیں کھڑا رہے گا. لیکن محترم نے رشوت کے خلاف ایسا بیان کیا کہ جہاں شریعت نے گنجائش رکھی ہے وہ گنجائش لوگوں کو نہیں بتائی. لوگ کہتے ہیں یار ہمارا تو بزنس ہی نہیں ہو سکتا, ہم تو کاروبار کر ہی نہیں سکتے کیونکہ یہاں تو جگہ جگہ کھانچے کھلے ہوئے ہیں. حکومت کے جو سرکاری جو لوگ ہیں نا, افسران منہ کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے منہ میں جب تک ہڈی نہ ڈالو بزنس ہو ہی نہیں سکتا. تو مفتی صاحب نے فتویٰ دے دیا کہ ہڈی ڈالنا جائز نہیں ہے. تو وہ پھر وہ کہتے ہیں یار جانا ہی جہنم میں ورنہ تو بھوکے مر جاؤ یہاں پہ. تو یہ ایک شریعت کا وہ پہلو ہے جو بہت. حقوق پر بات ہوگی تو والدین کے حقوق پر بعض لوگ بات کرتے ہیں, اتنا زیادہ خطرناک بنا کے پیش کر دیتے ہیں کہ انسان کہتا ہے بھائی میں ماں باپ کے حقوق ادا کر ہی نہیں سکتا. وہ ایک مولوی صاحب نے تقریر کی, بولا ماں کا اتنا حق ہے, یہ ہو گیا تو جہنم, یہ ہو گیا تو جہنم, یہ ہو گیا تو جہنم. وہ پریشان, اس نے بولا بھائی میری اماں تو ویسے ہی مجھے صبح شام تنگ کرتی رہتی ہیں اور جھگڑا تو ہوتا ہی ہے. اب اس نے جا کے اماں کو جان سے ہی مار دیا. اس نے بولا یار جان سے کیوں مارا؟ اس نے بولا بھائی ان کے حقوق ادا کرنا میرے بس میں. آج میں نے بیان سنا اتنے خطرناک حقوق ہیں, میں نے کہا حقوق کا اڈا ہی ختم کر دو بھائی, نہ یہ رہیں گی نہ ان کے حقوق رہیں گے. تو اتنا خطرناک بنا کے پیش کرتے ہیں. حالانکہ جہاں اسلام نے ماں باپ کے حقوق بیان کیے ہیں وہیں ایک باؤنڈری بھی کھینچی ہے کہ اس سے اتنے ہیں, اس سے زیادہ بولو بھائی نہیں ہے, اس سے زیادہ نہیں. ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ حدیث میں آتا ہے, ایک خاتون کا فون آیا, انہوں نے حدیث سنی کہ بھئی شوہر کے اگر پیپ نکل رہی ہو تو عورت اس کے پیپ چاٹ لے تو بھی شوہر کا حق ادا نہیں ہو سکتا. اس نے کہا بھئی یہ تو بہت زیادہ ایک یعنی ہو گیا کہ میاں کے زخم سے اگر پھوڑا نکل آیا اور پیپ نکلے. تو ایک خطیب صاحب نے کہیں بیان کر دیا اس یہ مجمع میں کہ شوہر کا اتنا بڑا حق ہے کہ اس کے پیپ نکل رہی ہو نا تو عورت وہ پیپ بھی چاٹنا شروع کر دے تو بھی شوہر کا حق ادا
نہیں ہو سکتا. اب لٹکا کے چھوڑ دیا ان خطیب صاحب نے. اب وہ عورت اپنے شوہر کا حق نہیں ادا کرے گی, کیونکہ کون پیپ چاٹے گا بھائی بیٹھ کے ہیں, اور اس کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ چاٹنے کے بعد بھی حق ادا, تو اس کا مطلب ہے شوہر کا حق قیامت تک ادا ہو ہی نہیں سکتا. تو پھر چھوڑو, جب جانا ہی جہنم میں ہے تو جتنے ادا ہو رہے ہیں ان کے بھی ادا کرنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. حالانکہ ان خطیب صاحب نے جب یہ بیان کیا تھا تو سب سے پہلے تو حدیث کی سند پیش کرنی چاہیے کہ یہ حدیث صحیح ہے بھی یا نہیں ہے. اگر صحیح ہے تو اس کا دوسری حدیثوں کی روشنی میں مفہوم بیان کرنا چاہیے تاکہ باقی حدیثوں اور اس حدیث میں ٹکراؤ نہ رہے. میں نے ان سے کہا, میں نے کہا پہلی بات تو اس حدیث کی سند ٹھیک نہیں, میں نے تحقیق کی اس کی, اور اگر مان لو کہ سند ٹھیک ہے تو میں نے کہا صحابہ کرام میں ہمیں کہیں بھی نہیں ملتا کہ کسی خاتون نے اپنے شوہر کی پیپ چاٹی ہو, کہیں بھی نہیں ملتا. تو یہ کیسی حدیث ہے جس پر صحابہ کرام نے عمل, بولو بھائی, نہیں کیا؟ اور شریعت نے پیپ کو ناپاک بھی قرار دیا. تمام فقہا کا اس پر اجماع ہے کہ پیپ کا کھانا حلال, بولو بھائی, نہیں ہے. میں نے کہا یا تو یہ حدیث ضعیف ہے, اور واقعی ضعیف ہے, یہ حدیث صحیح نہیں ہے, اور یہ اگر ہے تو یہ محض ایک تاکید بیان کرنے کے لیے ہے, یہ اپنی حقیقت پر محمول نہیں ہے. جیسے لغت میں ہوتا ہے نا, ہم کسی کو دھمکی دیتے ہیں, مائیں بچوں کو دھمکی دیتی ہیں چپ ہو جا ورنہ منہ توڑ دوں گی تیرا. اس کا مطلب منہ توڑنا کیا خیال ہے نہیں ہوتا, بلکہ اس کا مطلب ہوتا ہے چپ ہو جا بس, ٹھیک ہے نا. تو لغت میں بعض دفعہ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جو محض ایک چیز کو کی تاکید کو بیان کرنے کے لیے ہوتے ہیں کہ بہت بڑا حق ہے, تو اس کو ایک مثال سے سمجھایا جا رہا ہے. مطلب یہ نہیں ہے کہ ایسا کرنا شروع کر دو, یہ حدیث کا مطلب نہیں ہے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں میاں بیوی کے حقوق بیان کیے ان کی تفصیل بھی بیان کر دی کہ زوجہ پر یہ باؤنڈری ہے, اس سے زیادہ آپ بوجھ نہیں ڈال سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تمہاری مرضی کے بغیر کسی کو گھر میں نہ آنے دے, صحیح ہے نا, امانت میں خیانت نہ کرے, مال کی حفاظت کرے. یہ چند موٹے موٹے بنیادی حقوق بیان کیے, فرمایا اس سے زیادہ تمہارا ان پر حق نہیں ہے. اور یہ بھی بیان کر دیا کہ عورت پر شوہر کا حق کتنا ہے, تو وہ اس میں جو ایک اصول بیان کیا اس میں پیپ اور خون کا کہیں بھی تذکرہ نہیں ملتا. تو بعض لوگ وہ ایک, ہم اکثر بچپن میں قصہ سنتے تھے کہ وہ ایک سیب جو ہے نا وہ دریا میں کہیں گرا, شیخ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ نے وہ سیب اٹھا کے کھا لیا, تو بعد میں ان کو خیال آیا پتہ نہیں یہ کس کا سیب ہوگا, تو وہ پھر سفر کرتے گئے, پتہ کیا وہ تو بغداد سے کہیں سے چلتا ہوا آ رہا تھا سیب. یہ ہم بچپن میں بڑا واقعہ سنا کرتے تھے. تو وہ پھر سیب کھانے تلاش کرتے کرتے سیب کے مالک کے پاس پہنچے بغداد, اتنا لمبا سفر کیا انہوں نے دوسرے ملک کا, کہ سیب تاکہ معاف کراؤں نا, حقوق العباد تو بندوں کے معاف کیے بغیر معاف ہوتے نہیں ہیں, تو انہوں نے کہا سیب کے مالک سے معاف کروانا پڑے گا. تو وہاں میں نے دل میں سوچا جب اتنی ٹینشن تھی تو کھایا کیوں بھائی, جس میں اتنا تقویٰ ہوتا ہے وہ تو شروع میں ہی نہیں کھاتا, چلو غلطی سے کھا لیا. تو اب وہاں پہنچے تو مالک سے جو ہے وہ کہا کہ بھائی میں نے غلطی سے سیب کھا لیا ہے تو اب معاف کر دو. اس نے کہا ایک شرط پہ معاف کروں گا, میری بیٹی سے شادی کرو. انہوں نے کہا اچھا بھائی کیا, اس نے کہا وہ لنگڑی بھی ہے, اندھی بھی ہے, بہری بھی ہے, گونگی بھی ہے. آئیں, انہوں نے کہا لیکن کرو گے تو معاف کروں گا ورنہ نہیں. اب مجبوری تھی, سیب معاف کرانا تھا, انہوں نے شادی کر لی. پتہ چلا وہ تو نہ لنگڑی ہے, بڑی خوبصورت تھی. تو انہوں نے کہا لنگڑی اس اعتبار سے کہ گھر سے باہر کبھی نکلی نہیں ہے, یعنی اس اعتبار سے معذور ہے گویا, اور اندھی اس اعتبار سے کبھی نامحرم کو دیکھا نہیں ہے, بہری اس اعتبار سے غلط بات کبھی سنی نہیں, گونگی اس اعتبار سے غیبت کبھی نہیں کی. تو یعنی آرڈر پہ بنوائیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں. تو وہ یہ حضرت عبد القادر گیلانی کو اس تقوی کا یہ صلہ ملا. تو ہم سنتے تھے سبحان اللہ کہتے تھے, لیکن ایک بات خیال آتا ہے یار ہماری تو بخشش, ہمارے محلے میں بادام کا درخت تھا, ہم پتھر سے توڑ توڑ کے بچے تھے نا کھایا کرتے تھے. حالانکہ انٹی منع بھی کرتی تھی, یہاں تو منع بھی نہیں کیا تھا اس نے. بھائی جو باغ کا مالک تھا اس نے تھوڑی کہا تھا سیب نہیں کھاؤ, وہ گر گیا تو جانے دیا, اس کا مطلب کھا لو, جس کا ہو گیا ہو گیا, ورنہ اگر اتنا ہی شوق تھا بھائی اٹھا لیتا. اور وہ انٹی جن کے ہم بادام توڑتے تھے بچپن میں, بھائی اب نہیں کرتے یہ کام, وہ تو منع کرتی تھی, بد دعائیں دیتی تھیں, تو شکر ہے لگی نہیں بد دعائیں ان کی, ہم نے معاف کروا لیا تھا بعد میں ان سے. تو بادام بچے کرتے ہی ہیں نا یہ, تو وہ ہم دلیل یہ دیتے تھے کہ جو باہر کی طرف آیا ہوا ہے نا وہ قوم کا ہے,
بچے بڑے شرارتی ہوتے ہیں. ہم تو اسکول, اب تو بچے وہ شرارتیں کرتے نہیں. ہم جب بچے تھے نا, اسکول جب جایا کرتے, ہمارا بہت دور پیدل اسکول تھا, بڑی شرارتیں کرتے ہوئے جاتے تھے. اس میں گھر سے جو جیب خرچی کے پیسے ملتے ہیں, کسی کی اٹھنی گر گئی نا تو دوسرا اس پہ پاؤں رکھ کے کھڑا ہو جاتا تھا. اب کیا کرتا تھا, وہ کہتا تھا 2 میرے پیسے, کہہ رہے نہیں, اٹھا کے جیب میں ڈالے. بھائی کیوں؟ کہہ رہے مجھے اللہ کی زمین سے ملے. یہ سنا ہوگا نا, بھائی یہ تمہارے نہیں, مجھے کہاں سے ملے؟ اللہ کی زمین. اور وہ دیتا ہی نہیں, پھڈے شروع ہو جاتے تھے اس پہ, ہمیں تو کہاں سے ملے. بچے نا لاجک پیش کرتے ہیں. تو ہم یہ کہتے تھے بادام کا جو حصہ ان کے گھر کی طرف ہے وہ ان کا ہے, جو باہر آ رہا ہے وہ گلی محلے والوں کا ہے, بھائی وہ ان کا ہے ہی نہیں. تو ہمیں کیا, ہم تو بھائی ہم نے تو پتہ نہیں کتنے بادام کھائے ہیں, تو ہم تو جنت میں جا ہی نہیں سکتے یار, یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا. جب ہم مدرسے میں داخل ہوئے تو ہم نے پھر فقہ کی کتابیں پڑھی, اصول فقہ. اس میں فقہ نے لکھا کہ اگر کسی نے کسی کے درخت سے ایک بیر کھا لیا, اور اب وہ درخت والے سے بیر نیچے گرا ہوا تھا, اس نے اٹھا کے کھا لیا, اب یہ جا رہا ہے درخت والے سے معافی مانگنے کے لیے کہ بھائی ایک بیر میں نے آپ کا کھا لیا ہے, قیامت کے دن جہنم میں نہ چلا جاؤں تو آپ مجھے معاف کر دیں. تو کہا کہ اس آدمی کو کوڑے لگیں گے جو معافی مانگ رہا ہے. بھائی یہ واجب التعزیر ہے, اس لیے کہ یہ وہم کو کیا کر رہا ہے, پروموٹ کر رہا ہے. یہ تقوی کو ایک شریعت کا کیا رخ پیش کر رہا ہے, غلط بنا کے پیش کر رہا ہے. یعنی بھائی ایک بیر نیچے گر جائے تو کوئی درخت والے کو تکلیف نہیں ہوتی. ایک بیر ہے, کھا لیا کیا ہو گیا, مدت ذل لا لیا, بیر سامنے آیا کھا لیا. تو یہ کوئی ایسی چیز تھوڑی ہے جس پہ انسان کو تکلیف ہوتی ہے. اس کا جو ٹائم آپ نے ویسٹ کیا معافی مانگنے میں, یہ کتنی بڑی ٹینشن ہے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب سعودی عرب گئے, کسی کے یہاں مہمان تھے, تو حضرت کے پاس کچھ اپنا گھر کا سامان بھی تھا, اس میں ایک کپ تھا حضرت کا. تو وہ کپ وہیں رہ گیا میزبان کے گھر میں, چھوٹا سا کپ تھا, سعودی عرب میں ہی رہ گیا. اور وہ کپ تھوڑا سا ٹوٹا ہوا بھی تھا, تو ویسے ہی اس کی ویلیو کم ہو گئی. وہ 1 سال کے بعد سعودی عرب سے آئے, انہوں نے اس کپ کو محفوظ رکھا ہوا تھا کہ حضرت کا کپ ہے تو یہ قیمت, یعنی ایک بہرحال ایک چیز ہے کہ ضائع ہو گئی تو مسلمان کا دل دکھے گا. 1 سال کے بعد آئے, کہنے لگے حضرت میں نے چیز کو ضائع ہونے سے بچایا. تو حضرت نے فرمایا آپ میں دینداری ہے مگر سینس نہیں. جتنی ٹینشن اس کی حفاظت میں لگی ہے نا, اتنے کا یہ کپ بولو بھائی ہے نہیں. ہر چیز کی جتنی قیمت ہوتی ہے اس حساب سے اس کی حفاظت پہ ٹینشن لی جاتی. سونے کی چیز ہے, آپ لاکر بنوائیں گے, 20,000 کا لاکر بنوا کے اس میں رکھ دیں گے, اور چیز 5 روپے کی بھی نہیں ہے, اور آپ اس کو الماریوں میں لاک. بھائی کپ کو بھی محفوظ رکھنے میں کتنی ٹینشن ہوتی ہے نا, کہ کسی کا بچہ نہ توڑ دے, بچے کو الگ چماٹ مارا ہوگا, بھائی تو نے حضرت کا کپ کیوں اٹھایا, ٹوٹ جاتا تو ضائع ہو جاتا, قیامت کے دن مجھے 100 کپ پیش کرنے پڑتے ہیں. بھائی تو حضرت نے فرمایا دینداری ہے مگر تفقع نہیں ہے. ایک چیز جس کی ویلیو اتنی نہیں ہے تو یا تو خود استعمال, مجھے کیا, میں جو اللہ نے اتنا غریب تھوڑی ہوں کہ میں ایک کپ پہ یہاں بیٹھ کے رہوں گا. بھائی اتنی تو سینس ہونی چاہیے نا. فرمایا کہ میں تھوڑی تمہیں اس پہ ملامت کرتا کہ میرا کپ کیوں کھا گئے. فرمایا کہ اگر استعمال کے قابل تھا تو استعمال کر لیتے, استعمال کے قابل نہیں تھا کسی غریب کو پکڑا دیتے, غریب نہیں ملتا تو کچرے میں پھینک دیتے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ چھوٹی سی چیز ہے, اس کو ضائع کرنے کا گناہ نہیں ہوگا, اس لیے کہ حفاظت کرنے میں اپنی صلاحیتوں کو ضائع کیا جا رہا ہے. تو صلاحیتوں میں بھی اسراف ہوتا ہے کہ ان کو ضائع کرنا بھی کیا ہے, کیا خیال ہے؟ تو ایک معمولی چیز کی حفاظت میں آپ اتنی ٹینشن لے رہے ہیں, تو یہ ٹینشن لے کے جو آپ اپنے اوقات کو ضائع کر رہے ہیں تو یہ وقت کا اسراف ہے. تو دیکھا جاتا ہے کون سی چیز کس وقت زیادہ قیمتی ہے, تو اس زیادہ قیمتی چیز کو بچانے کی فکر کی جائے گی, کم قیمتی چیز کو قربان کر دیا جائے گا. میری بھی یہی عادت ہے, گھر میں اگر کوئی کپ ٹوٹ جائے تو بھائی اللہ کا دیا الحمدللہ بہت کچھ ہے, میں کسی کو دے دیتا ہوں, نہیں تو کچرے میں اٹھا کے پھینک دیتا ہوں. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے, آپ ان کے اسٹور میں جائیں, 20-20 سال پرانی سوغات نکلیں گی ان کے اسٹور سے. یہ جب شٹرنگ ہوئی تھی اس کے 3 پھٹے باقی بچ گئے تھے. ایسا ہی ہوتا ہے نا بھائی, جب چھت ڈلی تھی تو شٹرنگ میں 3 پھٹے باقی بچ گئے تھے, ہم نے رکھ لیے, دوبارہ کبھی شٹرنگ ہوئی تو اس میں کام آ جائیں گے, کیونکہ اسلام میں چیزوں کو ضائع کرنا حرام ہے. ابے بھائی یہ 3 پھٹے کو تو نے جو پورے اسٹور کو انگیج کیا ہوا ہے, یہ پھٹے اٹھا کے یا تو کسی غریب کو دے یا بیچ دے, ورنہ کچرے میں پھینک دے ان کو. بھائی تو کیا اس میں رکھا ہوا ہے ان پھٹوں میں؟ آپ جائیں نا, بعض خواتین جو گھریلو ہوتی ہے نا, ان میں بعض یہ چیزیں ہوتی ہیں, پتہ نہیں کیا کیا, چمچ رکھا ہوا ایک تانبے کا, پردادی کا چمچ ہے,
کیا کیا چیزیں پرانی پرانی، اور دلیل یہ دی جاتی ہے کہ ضائع کرنا اسلام میں ناجائز ہے. بھائی سامان ہلکا پھلکا رکھو، باقی چیزیں ضائع نہ کرو، صدقہ کر دو. کوئی صدقہ لینے والا نہیں ہے، پھینک دو اٹھا کے اس کو. سمجھ رہے ہیں؟ کچرے سے بھی بہت سے لوگ چیزیں اٹھا کر، کوئی اس کا